اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ، اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں، تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو۔ اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے۔ آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا، پب جی کھیل رہے ہیں، اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر، کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا۔ بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی، اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں، بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں، اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو، تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں۔ تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے۔ اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں، اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا۔ گھر جا رہے ہو، ارطغرل چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن، اب مشکل ہے۔ وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں، 6 مہینے گزر گئے، ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما بردار، دوسرے کی کنٹرول سے باہر۔ اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے، گلاس سامنے آیا اٹھا کے لات ماری توڑ دیا اس کو، کدھر سامنے رکھا، اسٹائل ہی یہی تھا۔ بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے پھینک دی، بہت شور کر رہی ہے، یوں گردن گھمائی تو اس کا روب بیٹھ گیا۔ اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا۔ اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار، آیا گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری، بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ، ٹھیک ہے نا، ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے، بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، تم قرآن لے کے بیٹھا کرو، اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں، گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں۔ تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے، ہمیں پتا ہے تو کتنے پانی میں ہے۔ تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی، بڑھاپا برباد ہوگا، آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا۔ بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا، اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں، ان کو ابا ٹینشن، ابے ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار، بہترین کام کیا ہوا ہے، ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں، وہ یہ سوچ ہوگی اس کی، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر، اس سے سکون ملے گا، سکون اس سے۔ دیکھو بعض نفسیاتی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ غصہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس سے ٹینشن ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے۔ جب انسان غصہ جاری کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ریلیکس۔ شریعت اس کے اپوزٹ لے کے جاتی ہے آپ کو، اسلام کہتا ہے غصہ برداشت کرو، اہل جنت کی صفات غصہ جاری کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ سوال پیدا ہو اسلام وہ کام کیسے کہہ سکتا ہے جس سے صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی؟ غصے کے کڑوے گھونٹ پیتے ہو، برداشت کرتا ہے نا آدمی، ڈپریشن میں آتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، جاری کر دو تو ٹینشن کیا ہے؟ غصہ آیا وہ پڑاخ سے ایک اگلے کو لگا دیا، وہ ٹینشن پارسل ہو گئی، وہاں پہ آپ سکون میں آ گئے۔ بھائی یہ بھی ٹینشن ختم کرنے کا عارضی طریقہ ہے۔ جو لوگ غصہ جاری کرتے ہیں، آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت ختم، ان کو پھر غصہ بھی بار بار آتا ہے، یہ بھی نشہ ہے۔ شریعت نے کہا برداشت کر لو، یہ جو نقصان ہے تھوڑا ہے، جب بار بار برداشت کرو گے تو برداشت کرنے کی پاور بڑھ جائے گی، پھر برداشت کرنے میں وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے، پھر غصہ آنا ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا غصہ آنا، دیر پا نتائج اچھے نکلیں گے۔ اور پھر جو غصہ آ کے جو اگلے کو لگا دیا آپ نے غصے میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے، تو وہ بھی تو پارسل کرے گا اپنی ٹینشن، کیا خیال ہے؟ اس کے بھی تو سائڈ افیکٹ ہے نا بہت زیادہ، وہ ٹینشن آپ کو پارسل کرے گا۔ پارسل کا خاص انتظام ہے ہمارے یہاں، ہر ہوٹل میں پارسل کا انتظام ہے، وہ تھوڑی سکون سے بیٹھے گا۔ تو عبادت کا ماحول بنائے گھروں کے اندر، عبادت کی عادت ڈالے گھروں کے اندر۔ اب ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو، جن کی نہیں ہوئی ان کو تو میں نے بتا دیا کہ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرو جو پہلے ہی نماز روزے کی عادی ہو، اس سے نکاح کرو اور پھر خود بھی اسی جیسے بن جاؤ۔ اور یہ چھوڑ دو یہ مستیاں سینما گھروں کی اور ڈراموں کی، ان مستیوں میں سوائے میں نے بتایا نا گھر میں بے برکتی کے، نحوست کے، کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ اب کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ تبلیغی
تبلیغی جماعت بہترین راستہ ہے. اپنی بیگم کے ساتھ مستورات کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لو, وہ انسان کا بچہ بنا کے بھیج دیں. 3 دن جب آپ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ گے نا تبلیغ میں, مسلمان کا یہ ہنی مون ہے. یہ کیا ہے مسلمان کا ہنی مون؟ یہ والا جو ہنی مون ہے نا, جو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بیگم بگڑنے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا بگڑتی ہیں, بگڑنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. جب وہ وہاں جا کے دیکھیں گی نا انگریز عورتیں لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں, کپڑے وپڑے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں, شادی غفار سے ہوئی تھی, اچھا وسیم لگا تو وسیم کے پاس چلی گئیں. تو جب یہ کلچر دیکھتی ہے تو مرد بھی بگڑتا ہے اور عورت بھی بگڑنے کا, سارے نہیں بگڑتے, خطرہ عورت ہے بگڑنے کا. مرد بھی کہے گا یار انگریز کو وہ والی اچھی لگی تو ادھر کو نکل لیا, وہ والی اچھی لگی ادھر کو نکل لیا, ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں یار, یہ کیا مزاج. سارے نہیں بگڑتے, کچھ بگڑنے کے خطرے ہوتے ہیں. تو گھر میں جب آپ ماحول بناؤ گے تو مسلمان کا سوئٹزرلینڈ کیا ہے, سوری مسلمان کا ہنی مون کیا ہے, عمرے پہ لے جاؤ بیگم کو, تبلیغ میں لے جاؤ بیگم. آپ دیکھو کیسا اچھا ماحول بنے گا گھر کا. میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول دیکھا ہے, جو تبلیغ کے بڑے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں. کبھی گئے نا جیسے بے تکلفی ہے کسی تبلیغ کے بڑے بزرگ سے, تو ان کی ذرہ نوازی, گھر میں لے گئے, ان کے گھروں کا ماحول دیکھا, ماشاءاللہ بھائی جنت ہے. مستورات, نمازوں کی پابندی, ذکر اذکار کی پابندی, سسر کا ادب. آج کل تو بدتمیز بنایا جا رہا ہے بہوؤں کو, اس طرح کے ڈائلاگ, یہ ساس کی خدمت واجب نہیں, سسر کی خدمت واجب نہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ساس سسر کا. رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام کیوں ہے؟ حرام تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نا, داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو رشتہ ہے تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں بن گئی ہے, تو بہو کے لیے بھی ساس ماں کی قائم مقام ہے. میں نہیں کہہ رہا بالکل ماں جیسی ہے, لیکن جب گھروں میں دین آئے گا, تمیز آئے گی, تو پھر بہویں یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گی کہ ساس کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے. بہو کیا کہے گی, بھائی بڑوں کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. تبلیغ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے, خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. بھائی میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے تو شوہر جنت, تو جو شوہر کی جنت ہے وہ میری بھی کیا ہے؟ جنت ہے. غیرت مند آدمی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. اگر غیرت ہے اس میں, کہتا بیگم مجھے بھول جاؤ, میری ماں کی خدمت کرو, اسی سے دل جیتو. تو میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے الحمدللہ, اور میں نے لبرل لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے. لبرل لوگوں کے گھروں کے ماحول میں کیا ہے, ابا ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, بچہ برگر کھانے جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ, بیگم صاحبہ اپنے الگ روم میں, بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں, اور بیٹی صاحبہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی, میں بزی ہوں, مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا. ایک تو نسل زیادہ ہوتی ہے, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. سمجھتے ہو, ایک بڑے بزرگ کے ہاں جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہو اتنی اچھی دے دی مولوی صاحب, وہ تو جو ہمارے گھروں میں اعمال میں سستی ہو رہی تھی, وہ بہو اس سستی کو بھی کیا کر رہی ہے, دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. واہ واہ, بہو کی تعریف قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اپنے منہ سے بول رہا ہو اچھی بہو آ گئی. بہویں تو گھر کا ماحول کیا کر دیتی ہے, جو ڈرامے کی قسطیں رہ گئی تھی وہ بھی پوری کرواتی ہیں, کہ 27ویں رات میں یہ والا ڈرامہ رہ گیا تھا, اس کو پورا کرو. ہمارے اوپر خدمت واجب نہیں ہے, شوہر کی نہیں خدمت آج کل واجب ہو رہی, تو ساس سسر تو بہت دور کی چیز ہے. ایک اسکالر نے بتایا کہ عورت پہ خدمت واجب نہیں ہے نا, شوہر کی بھی اور ساس سسر کی بھی. تو کسی خاتون نے لکھا تھا کہ وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں, وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے, وہ کچھ بھی نہیں کرے, تو وہ کیا ہے, یعنی اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک عورت نے اعتراض کیا تھا, اور اس عورت نے کہا میں ساس نہیں ہوں, میں خود بہو ہوں. میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیا نا, اس کے کمنٹس, اس نے کہا میں خود بہو ہوں. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بہوؤں پہ جو کہتی ہے ہمارا ساس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اگر اپنے میاں سے محبت ہے تو مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہوگی. مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے اس کی, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا غیرت مند بہو ہے, خاندانی بہو. اسکرین شاٹ لے لیا, میں نے کہا بیان میں نا وہ پڑھ کے سناؤں گا, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں. وہ اسکالر بتا رہا ہے کہ کوئی رشتہ وشتہ کچھ بھی نہیں, پہلے ہی سب ختم ہو گیا میرے بھائی, ہم انگریز بن چکے ہیں آدھے سے زیادہ, ریلیشن ختم, تو تھوڑا بہت ریلیشن رہ گیا ہے وہ بھی کیا کر دیا, برباد. تو اپنی مستورات کو نا گھر کی جب آپ تبلیغ میں نکالو گے تو تبلیغ میں ان کو اعمال کا ماحول ملتا ہے. کچھ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے سمجھ میں آتی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, وہ چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کی عادت ڈالنا, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا مصروفیتوں کی وجہ سے. مشہور واقعہ ہے, مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک رات انہوں نے کہا اپنا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دینا, اور رات کو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور کہا اللہ اللہ کرو. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ اللہ کیا ایسا مزہ آیا, اس کے بعد بڑھاپے تک بھی وہ تسبیح نہیں چھوٹی. اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور تسبیح وہ اتنی پرانی, کسی نے ایک نئی تسبیح لا کے دی اور کہا کہ حضرت اتنے پرانے دھاگے ہو گئے, دانے بھی گھس گئے ہیں اس کے, چھوڑ دیں اس کو, کوئی اچھی تسبیح رکھ لیں. انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح سے مجھے محبت ہو گئی ہے, اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے, اب اس سے بھی مجھے محبت ہو گئی. انسان مسلسل
مسلسل جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ سے انسان کو محبت. تو میرے بھائی کچھ تھوڑا سا اللہ اللہ کرنا بھی سیکھ لو, آج کل یہ بالکل ختم. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا بولو نا, 3 دن ہوگی بہت بوریت آپ کو جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے, کیونکہ لوگ جاتے ہیں کہ شاید ایک انٹرٹینمنٹ, بھائی کچھ مزہ آئے گا, تو مزہ نہیں آتا, وہاں ٹینشن ہوتی ہے. مزے کے لیے کیا کوئی ڈرامہ لگائیں گے آپ کو وہاں جا کے, وہ ہے بھائی کوئی فلم دکھائیں گے, کیا کریں گے, کوئی پروگرام ہوگا, کوئی سٹے وٹے کا دور چلے گا رات کے وقت میں, وہ معمولات کروائیں گے, بھائی صبح کی تسبیح, شام کی تسبیح ہے, پھر تعلیم ہے, پھر مذاکرہ ہے, بورنگ لائف. لیکن یہ بورنگ آپ کی زندگی کو ساری زندگی کے لیے انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بن سکتی. دیکھو نا جنہوں نے لگائے پھر مزید لگا کے ابو ڈرائیون کے مقیمین بن گئے ہیں, وہ سارا دن اسی معمول میں. او بھائی آپ یہ تو بڑی بورنگ لائف ہے. انہوں نے کہا ہم سے چھڑوا کے دکھاؤ یہ لائف, ہمیں اسی میں مزہ ہے. ہم نے تبلیغ کے بزرگوں میں ایسے ایسے واقعات سنے جو عینی شاہدین گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگ رہے ہیں, دل نہیں بھر رہا. آج تھوڑی دیر میں دعا سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار 2-4 چیزیں مانگ لی بس ختم ہے, اب کیا. مانگ بھی ایسے رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا. جن کا دعاؤں میں دل لگ جاتا ہے نا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کا ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا. اب ہوتا کیا, ہم جب پہلی مرتبہ گئے, ایک تو عصر سے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہے, لوگ آئے بہت دور دور سے. حضرت کا معمول تھا فرض نماز کے بعد عام طور پہ دعا نہیں مانگا کرتے تھے, اجتماعی دعا, انفرادی بھی نہیں, رات کے وقت آخری حصے میں اٹھ کے لمبی دعا مانگتے تھے. لیکن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ بتاتے تھے یہ دعا بیان سے پہلے کی دعا ہے کہ اللہ میں جو لوگوں میں بات کروں گا تو مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو. تو حضرت عصر کے بعد بیان سے پہلے دعا مانگنا شروع کرتے, اتنی لمبی, بعض دفعہ اکیلے دعا ہو جاتی, ہم کہتے بیان کا ٹائم تو رہا نہیں ہے. حضرت کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, بیان پھر بہت مختصر ہو جاتا تھا, لیکن وہ جو مختصر ہوتا اسی نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی. ایسی ایسی قربانیاں دی لوگوں نے. تو ہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے ہیں تو مختصر کر لیا کریں. اچھا ویسے جب بھی حضرت سے کوئی آ کے کہتا نا کہ حضرت یہ دعا مانگ لیں میرے لیے, تو حضرت ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگتے تھے کہ اللہ کرے آپ کی حاجت پوری ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, اللہ, ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو ہم نے کہا حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں آپ مختصر. تو حضرت نے فرمایا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر مجھ سے جلدی ہاتھ نیچے رکھے نہیں جاتا, سمجھ رہے ہیں, پھر نہیں دل چاہتا. جواد اور کریم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, پھر تو ایسا مزہ آتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے کہ مانگتے چلے جاؤ. بھائی آج دعاؤں میں طاقت ختم ہو گئی, بس اجتماعی دعائیں چل رہی ہیں, امام مانگ رہا ہوتا ہے پیچھے ہول سیل کے حساب سے آمین. چلو غنیمت ہے وہ بھی. انفرادی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو, اللہ سے رشتہ بناؤ, ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانا سیکھو. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بوریت ہو رہی ہے, دل نہیں لگ رہا. تو میں نے بتایا نا جس کام میں دل نہیں لگ رہا وہی کرنا ہے, اس سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, آج سے عادت ڈالو لمبی دعائیں مانگنے کی, تنہائی میں, اکیلے میں. تنہائی کا موقع نہیں ہے, لوگوں کے سامنے مانگا, مطلب اجتماعی کی بات الگ ہے. اصل دعا میں کیا ہے, انفرادی. لوگ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ کی نظر میں انفرادی دعا کی ویلیو اجتماعی دعا سے زیادہ ہے. کیوں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ کہتے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو. تو گھروں میں عادت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے دعاؤں کی اور نماز کی, عبادت کی؟ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے. اب ایک دم نہیں پڑے گی عادت, پھٹا ہو جائے گا بیگم سے, بچوں سے پھٹا ہو جائے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بہترین آپشن دیا ہے, کس کا؟ تبلیغ کا. وقت لگاؤ اس میں. دیکھو گھروں کا, میں نے دیکھا ہے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کی عورتیں بھی, گھروں کا ماحول بالکل چینج ہو جاتا ہے, بالکل چینج ہو جاتا ہے. گھر میں تعلیم بھی شروع ہو جائے گی پھر. اور اگر نہیں وقت لگاتے تو پھر بیٹھے رہو آرام سے. بڑے لوگ کہتے ہیں نا ایک بات, ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں تو بزرگ الرسیتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے فرقے ایسے ہیں جن کے یہاں بزرگ کیا ہیں, بولو نا, ہے ہی نہیں, بزرگ ہی نہیں ان لوگ کے یہاں. ایک آدمی جو تھا نا پتہ نہیں کس فرقے کا تھا, تو وہ فقہ وہ ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور مسلک ہی چینج کر لیا. اس نے کہا آج سے میں فقہ حنفی کو فالو کروں گا. ہم نے پوچھا وجہ کیا؟ کہہ رہے یار ہم نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ ہی نہیں دیکھے, کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہٰذا وہ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بزرگ کی نصیحت ہی نکل گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس چکر میں. ہاں کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ کا اپنا اگر کوئی ویژن نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے. آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوگا. آپ اگر اچھے کاموں میں ٹائم نہیں گزارتے تو شیطان پھر اپنے کاموں میں آپ کو لگا دے گا. شیطان کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا, خوب سمجھ لیں. جب کوئی بزی ہوتا ہے نا کسی اچھے کام میں تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک. شیطان کہتا ہے یہ یہاں سے ہٹے گا تو میں اس کو
इसको बहकाऊंगा ना, आपका दिमाग उधर लगा हुआ है। तो शैतान कहता है मैं मेहनत कैसे करूं इसके ऊपर। देखो कंपनियां जो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आती है ना, फारिग आदमी को समझाती हैं कि सर ये बेहतरीन, फोन इंगेज जाएगा तो वो नहीं करेंगे ना, जिसने फोन उठा लिया उसको वो पैकेज पहनाना शुरू कर दिया, तो वो भी देखते हैं ये फारिग बैठा हुआ है, चलो जी अपनी प्रोडक्ट मंजन जो भी है उसको लाके पहना दे। जो मसरूफ होगा तो कहेंगे भाई इसको गुस्सा आएगा अगर मैंने इसको छेड़ा जाके। तो शैतान भी ये कर रहा होता है, जो मसरूफ आदमी होता है शैतान की उस तक रसाई मुश्किल से होती है। और जो वेले होते हैं ना, वेले समझते हैं जो होते हैं आजकल, फारिग होते हैं, शैतान कहता है तू फारिग बैठा हुआ है, चल मैं तुझे अपने काम में लगाता हूं। नई फिल्म आई हुई है मार्केट में, चल वो चल के देख तू जा। उल्टे उल्टे कामों में लगाएगा आपको, फुहश फिल्मों में लगा देगा, पान गुटके में लगा देगा, शराब में लगा देगा, बुराइयों में लगा देगा। आपने अपने अगर स्केजुअल ऐसा बनाया कि सारा दिन आपके पास फजूल कामों का टाइम ही नहीं है, तो शैतान को बहकाने का मौका नहीं मिलेगा। सारा दिन अपना स्केजुअल बना के अपने आप को बिजी कर ले। जब आप ये सोचेंगे ना तो शैतान उसमें पता है काम क्या कहेगा, अबे क्या सारा दिन मसरूफ हो जाए, पागल है क्या, तो जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो सारा दिन मसरूफ का मतलब ये नहीं है कि कामों में मशगूल हो जाएं, तफरीह के लिए भी टाइम निकालें, लेकिन वो तफरीह जो जायज तफरीह हो उसके लिए भी टाइम निकालें आप। बल्कि शुरू में तो तफरीह का टाइम ज्यादा हो, कामों का टाइम बोलो ना कम हो। जो वेले हैं ना एकदम से उन पे काम का बोझ डाला जाएगा तो मर जाएंगे टेंशन से। तो अपने आप को आदी बनाएं, पहले कम मामूलात रखें सुबह शाम के, कम मामूलात, और जो बाकी फारिग देना उसको सोचें क्या करना है, तो उसको किसी जायज तफरीह में पहले से लगा दें आप। जायज तफरीह क्या है भाई, जॉगिंग है, जिम है, स्विमिंग है, जानवर पालो उनपे दिल लगाओ, बहलाओ उनमें, बच्चे पालो उनको लेके घूमो फिरो, नली निहारी खाओ, जाके तारिक रोड पे निहारी खाने निकल जाओ, वहां यार सुना है वो नई बिरयानी मार्केट में आई है, जरा ट्राई करके देखते हैं। ये क्या कौन सी तफरीह, हैदराबाद की मच्छी सुना है बड़ी मशहूर चल रही है आजकल। अब लेकिन ये जब पैसे होंगे तो होगा ना, जब पैसे नहीं है तो क्या करें फिर, पैसे नहीं है तो वो और आसान है जिंदगी। जब जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी जिंदगी और क्या है, क्योंकि उस बार गुनाह के पैसे भी नहीं होते, फिर वो गुटके के लिए उधार मांग रहा होता है लोगों से। तो जो पैसे नहीं है तो और किसी चीज में अपने आप को, जॉगिंग के लिए पे पैसे लगते हैं, स्विमिंग पे लगते हैं पैसे टिकट, लेकिन जॉगिंग पे कोई पैसा बोलो नहीं लगता। जिम की फीस भी आजकल बहुत ही बेचारे रो ही रहे होते हैं जिम वाले के, यार वो भी नहीं दे रहे होते लोग। जिम में एडमिशन करवा लो, फीस पी जाओ, अस्तगफिरुल्लाह, यानी फीस बाद में दे दो। जिम वाले से बोलो तू ज़कात निकालता है कि नहीं निकालता, इतना बड़ा बिजनेस है, बोले हाँ निकालता है, तो मैं ज़कात में आ गया बस, ठीक है ना, मैं तेरे जिम की ज़कात हूँ। समझाओ, गैरत होगी, मान जाएगा इंशाल्लाह। बोले यार कुछ अल्लाह के लिए भी करना, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है तो थोड़ा सा डंड मट पेलने दे, जान आएगी ताकत आएगी तेरे लिए दुआएं करूंगा रात को। तो बहुत सारे काम है जो गरीब भी कर सकता है। चूजे तो पाल सकता है ना, मोर नहीं पाल सकता और हिरन नहीं पाल सकता। ये जो हमने तो बचपन में इतने पाले हैं, ये मुर्गी के बच्चे नहीं बेच रहे होते ये चूजे रंग बिरंगी, इसका इतना मजा है। आप कह सकते हो यार मुझे इन चीजों में दिल नहीं लगता, मुझे पता है आपका दिल नहीं लगेगा इन चीजों में, पाल के देखो कुछ दिन दिल लगना शुरू हो जाएगा। जानवर से मोहब्बत हो जाती है इंसान को। हमने वो हमारे खादिम है ना, उसके जिम्मे मैंने दाना बाजरे का काम लगाया है जब मैं नहीं होता, तो कह रहे मुझे मोहब्बत हो गई पर इन मुर्गियों से, गधे से मोहब्बत हो जाती है थोड़े दिनों में। तो इसलिए जब तक आप अपने आप को बिजी नहीं करते अच्छे कामों में या जायज कामों में ही बिजी कर लो, अगर नहीं किया बिजी तो समझ लो बहुत खतरनाक गुनाहों की तरफ दिल जाएगा। और ये भी नहीं कि गुनाह करके तसल्ली हो जाएगी, फिर दिल जाएगा इससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। वही बात है कि जैसे जैसे वसाइल बढ़ते चले जाएंगे गुनाह की ख्वाहिश बढ़ेगी, लेकिन सेहत साथ देना छोड़ देगी, बुढ़ापे की तरफ जाओगे, फिर होगी डिप्रेशन, यार मैंने किया ये, और उस डिप्रेशन में फिर डॉक्टरों के पास जाओगे, गोलियां खाओगे और बिल आखिर एक दिन इसी में इंतकाल। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक आदमी ने किसी लड़की से इश्क हो गया, वो नाजायज था इश्क उसके लिए, वहां शादी की कोई उम्मीद नहीं थी। मौलवी साहब ने समझाया कि देख ये जो तेरा सनम है ना, महबूब है, जो तेरा माशूक है, ये तो तुझे मिलेगा नहीं और तू अल्लाह से भी जाएगा, इसकी मोहब्बत में खुदा को भी खो बैठेगा। उसने कहा नहीं ये मुझे मिलेगी, लाजमी मिलेगी। जैसे होता है ना आशिक लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं, ये मुझे मिलेगी, मुझे ऐसी बिशारतें मिल रही हैं। बेल आखिर उसकी कहीं और शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए और वो इसको मामू कहने लगे। तो ऐसे मौके पे इसने ये शेर कहा, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के। तो जिस चीज में आप टाइम गुजारने, हम और आप सभी इस्लाह के काबिल हैं, इबादत से जान छुड़ा के आदत नहीं डाल रहे दुआएं मांगने की। देखो अभी दुआओं मांगने की आदत डाल दी ना, खुदा की कसम बुढ़ापा इतना प्यारा गुजरेगा, इतना मजे का गुजरेगा कि रश करेंगे लोग आपके बुढ़ापे पे। अभी आदत डाल ली जवानी में लंबी लंबी दुआओं की, दिल लगा लिया, शुरू में लगेगा नहीं, आदत डालें, उसके बाद बुढ़ापे में अल्लाह ये नेमत देंगे कि आपको मजा ही दुआ में आएगा। अंग्रेजों का बुढ़ापा खुदा की कसम बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। ना खुदा होता है उनकी जिंदगी में, ना पब्लिक होती है। किसी बूढ़े के पास बैठ जाओ ना उन मुल्कों में 2 मिनट के लिए, वो पैसे देगा
آپ کو. ہمارے پاکستانیوں نے یہ کام شروع کیا. مجھے لوگوں نے بتایا یہاں جو بے روزگار ٹائپ کے پاکستانی ہے نا, جو ادھر ادھر سے ہو کر آ گئے, پیسے نہیں ہے, وہ بڈھی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیچاری بوڑھی عورتوں کے ساتھ آدھا آدھا گھنٹہ گپ شپ لگائی, وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہیں. تو وہ آئے اپنا پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آیا, وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہے. چلو کسی نے تو لفٹ کرائی. ہمارے تو جو بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے حضرت کو ہم نے بڑھاپے میں دیکھا, وہ تو پھر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں, وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس, وہ کہہ رہے ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ اللہ سے راز و نیاز. ہمارے بوڑھوں جو اللہ والے بوڑھے ہیں, پبلک چاہ رہی ہے ان کے گرد آ کے بیٹھے, ان سے کچھ سیکھیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مزہ کس میں ہے؟ تنہائی میں. ہمارے حضرت کا زیادہ تر ٹائم تنہائی میں گزرتا تھا. ابھی سے عادت ڈالو, یہ حضرت بننے کے بعد نہیں ہوگا, یہ ابھی کرنا پڑے گا. یہ اللہ ہمیں توفیق دے, اپنے نام کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے, اور اپنے سامنے دعائیں مانگنے کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ قوتیں دی ہیں, کچھ طاقتیں دی ہیں, جس کی وجہ سے انسان دنیا میں کچھ کر گزرتا ہے. یہ قوتیں اور یہ طاقتیں انسان کے اندر نہ ہوتی تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہوتا. ایک بے جان لاش کی طرح اس کی زندگی ہوتی. ایک قوت کہلاتی ہے قوت غضبیہ, غضب والی قوت. ایک قوت ہے محبت, یہ بھی ایک طاقت ہے, قوت ہے. یہ وہ قوتیں ہیں جو نظر نہیں آتی, جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں. ایک قوت اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت شہویہ, خواہش نفس. جیسے بھوک کی ایک قوت ہے, پیاس کی ایک قوت ہے, دل چاہتا ہے پانی پینے کا, دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا, دل چاہتا ہے انسان میں اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا. یہ خواہشات بھی اللہ کی طرف سے انسان میں رکھی گئی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے قوت شہوانیہ. تو یہ بیسک جو ہے نا 3 قوتیں ہیں جس پہ انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے. اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہمیں صبح و شام واسطہ پڑتا ہے وہ ان قوتوں سے پڑتا ہے. اگر کسی شخص میں یہ قوتیں ہی نہ ہو تو اس کی زندگی پھیکی. اگر آپ میں غصہ ہی ختم ہو جائے تو بھی آپ کی زندگی پھیکی ہو جائے گی, لوگ آپ کو کھا جائیں گے. ہر شخص آپ کے حقوق کا جو خیال کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے سامنے والے کے ساتھ نا انصافی کی تو ایک حد تک یہ برداشت کرے گا, اس کے بعد اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا. تو غصے کے ڈر سے سامنے والا تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے. نہیں آ رہی آواز بھائی صاحب کے دکان میں آئی نہیں رہی ہے, نہیں آ رہی آواز لوگوں کو نا. یہ چھیڑا کس نے مجھے پہلے یہ بتائے نا, یہ تو اچھا والا چل رہا تھا نا. نہیں غلط ہوا ہی نہیں تھا تو صحیح کرنے کی ضرورت کیا تھی, یہ تو صحیح چل رہا تھا ماشاءاللہ. سفر پہ جانے سے پہلے تو صحیح چل رہا تھا. یہ ایک چیز صحیح چل رہی تھی تو اس کو چھیڑا کیوں ہے؟ کس اتنی مشکل سے صحیح ہوا تھا پھر چھیڑ دیا کسی نے آ کے. مجھے اپنی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی ہے, بھون 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 کی آوازیں آ رہی ہے نا, بھون بھون. جی ہاں, کوئی چیز بیمار ہو تو چھیڑے نا آدمی اس کو. اچھا والا آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے تو پھر ڈاکٹر چھیڑ دے گا نا اس کو. ڈاکٹر جب چھیڑے گا تو پھر ایسا چھیڑے گا. ڈاکٹر سے مجھے یاد آیا, کل میرا وہ ایک کلپ میں سن رہا تھا جس میں میں نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ جانوروں کی چربی کھایا کرو. یہ کمپنی کا نام نہیں لینا چاہیے, کوکنگ آئل چھوڑ دو. نیچے کسی ڈاکٹر کے کمنٹس تھے کہ ایز اے ڈاکٹر میں مفتی صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی آپ ایگری کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد. جیسے آپ لوگوں نے لوگوں کو انڈے کی زردی چھڑوا دی نا, ایک طویل عرصے تک انڈے سے محروم کیا کہ کولیسٹرول ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک نہیں 2 انڈے کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ انڈے کی زردی نہیں کھاؤ, بچپن سے سنتے آ رہے تھے انڈے کی زردی مت کھاؤ. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایک نہیں کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ. وہ ایک خاتون گئی نا, خواتین جب چیزوں کی قیمتیں کم کراتی ہیں نا تو یہ ایسے کراتی ہیں کہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ایک خاتون گئی, یہ ساڑی خریدنی ہے کتنے کی, اس نے بتا دیا ہوگا 8-10 ہزار. کہا تھوڑا کم کریں. کم کرتے کرتے اس کو اتنا غصہ آیا, کہتا ہے فری میں لے جاؤ بس. کہتی ہے 2 چاہیے. تو ڈاکٹر بھی پہلے کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھاؤ, ایک طویل عرصے تک انڈا کی زردی میں ہی تو لذت ہوتی ہے, چھڑوا کے کولیسٹرول کے نام پہ نا. اور اب کہہ رہے ہیں ایک کے بجائے کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ. صبح ناشتے میں 2 انڈے کھاؤ. تو ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کا فیٹ نہیں کھاؤ, کوکنگ آئل کھاؤ. جب اور قبرستان تیزی کے ساتھ آباد ہوں گے نا تو نئی ریسرچ سامنے آئے گی کہ یہ جانوروں کے فیٹ سے اوائڈ کرنے کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, دمبے کے پیچھے جو اللہ نے دیسی گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے نا, اتنا بڑا چکی, وہ میرے اور آپ کے لیے لگایا ہے کہ کھاؤ اس کو. اس لیے نہیں لگایا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو. اللہ ڈالڈے کا ذمہ دار نہیں ہے, اللہ اس چکی کا ذمہ دار ہے جو اس نے دمبے کے پیچھے پیدا کی ہے. اس کی گارنٹی ہے. وہ 4 جانور قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ خالصتاً انسان کے کھانے کے لیے ہیں. کچھ جانور اللہ نے پیدا کیے سواری کے لیے, جن کا کام صرف سواری ہے. کچھ پیدا کیے کھانے کے لیے بھی اور سواری کے لیے بھی, اور کچھ صرف کھانے کے لیے.
गधे घोड़े सवारी के लिए हैं, कुरान में इसका तस्करा अल्लाह ने किया। वल खैला वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा, गधा खच्चर घोड़ा ये इसलिए किया कि ताकि तुम इस पे सवार हो। इसी वजह से इमाम अबू हनीफा के नजदीक घोड़ा मकरूह तहरीमी है, वो के बाज रिवायात से खाने का सबूत भी मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा कुरान में अल्लाह उसको सवारी के तौर पे जिक्र कर रहे हैं, खाने के तौर पे जिक्र नहीं कर रहे। खाने का जब जिक्र आता है तो अल्लाह दूसरे जानवरों को तस्करा करते हैं। जहां खाने का तस्करा आया तो अल्लाह ने क्या फरमाया, समानियत अज़वाज, 8 जानवर हैं। कुल अल्लाह कुल हर्रमा, वो क्या है, समानियत अज़वाज मिनल ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन कुल अज़्ज़करैन हर्रमा अमिल उन्सयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। अल्लाह कहते हैं 2 जानवर दुम्बे में से, एक नर और एक मादा। शुरू ही ज़ान से किया जा रहा है, दुम्बे से। समझते हो कि नहीं समझते? समानियत अज़वाज, अल्लाह कहते हैं 8 जानवर हैं, 8 नर मादा मिला के ना। इनमें सबसे पहले ज़अन दुम्बा भेड़ सब पे इसका इतलाक होता है, नर और मादा को अलग अलग काउंट किया गया है। अज़्ज़करैनी हर्रमा अमिल उन्सयैन, अल्लाह फरमाते हैं बताओ इनमें से अल्लाह ने मुज़क्कर को हराम किया या मुअन्नस को हराम किया? अल्लाह ने इनमें से किसी को भी हराम नहीं किया। व मिनल माज़ इस्नैन, बकरियों में से भी अल्लाह ने नर और मादा दोनों को बोल लो हलाल किया, यानी बकरा भी हलाल है और बकरी भी। कितने हो गए? 4। व मिनल बकर इस्नैनी व मिनल इबिल इस्नैन, और अल्लाह फरमाते हैं गाय में से भी हमने, गाय में बैल बकर में सब दाखिल होता है, गाय भी और बैल भी, भैंस भी इसमें दाखिल है, भैंसा भी इसमें दाखिल है, इनमें से भी नर मादा दोनों को अल्लाह ने हलाल किया। व मिनल इबिल इस्नैन, ऊंट में से भी अल्लाह ने नर मादा दोनों को हलाल किया। और अल्लाह कहते हैं बताओ इनमें अल्लाह ने मुज़क्कर को हराम किया या मुअन्नस को? क्या मतलब, किसी को भी हराम नहीं किया, तो तुम कैसे हराम कर लेते हो अपने ऊपर? मुशरिकीन हराम कर लेते थे ना अपने ऊपर। तो ये तो अल्लाह ने इंसान के खाने के लिए, पूरा खाने के लिए पैदा किया है। आपने क्या किया कि जो अल्लाह ने कुकिंग ऑयल उसके साथ लगाया हुआ है ना, दुम्बा लेके घूम रहा है अपने, इतनी मोटी चक्की लेके बेचारा सारी जिंदगी टेंशन बर्दाश्त करता है, वो सारा आधा बोझ तो उसका उस चक्की में होता है। डॉक्टर साहब के मशवरे पर आपने वो चक्की उठा के फेंक दी और दुम्बा पकाया कुकिंग ऑयल। दुम्बा पकाया किसमें? कुकिंग ऑयल। तो डॉक्टर साहब से मेरी काइंडली गुजारिश है कि काइंडली आपकी तहकीक अपनी जगह होगी, मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन आप जैसे अंडों पे आ गए ना, आप बाद में आ जाओगी चर्बी पे। नेचर से मुकाबला नहीं किया करो, समझ रहे हो? नेचर से कभी भी मुकाबला मत करो। जो चीजें सदियों से इंसान खाता आ रहा है, सदियों से, हाँ ये जरूर है कि डॉक्टर साहब का ये मशवरा हम मानेंगे कि भाई खा उसी तरह रहे हो जैसे सदियों पहले खाते थे। वर्किंग बिल्कुल नहीं है आपकी, वर्कआउट नहीं कर रहे, तो वर्कआउट को आप यकीनन फोकस करें। भाई चर्बी खा रहा है और काम चर्बी वाले नहीं कर रहा, फिर तो मेरा ख्याल है वो तो घास खा के भी मरेगा, चर्बी खा के जल्दी मर जाएगा, घास खा के थोड़ा देर से मरेगा। तो हम दोनों कामों का आपको कहते हैं कि चर्बी भी खाओ और काम भी कौन से करो? वो काम करो जो चर्बी खोरों पे, गोश्त खोरों पे सूट करते हैं। पैदल चलो, भागो, दौड़ो, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे हो तो फिर दुम्बा खाने की, देखने की भी इजाजत नहीं है आपको। फिर दुम्बे की तरफ देखोगे भी तो हार्ट अटैक से मरोगे। खैर कहां से कहां बात चली गई। ये भी एतदाल की बात है। देखो जो मैं बयान कर रहा हूं ना कुरान की आयत पर, सेहत के बारे में भी इस्लाम ने क्या बताया है? एतदाल। तो एतदाल वो नहीं है जो डॉक्टर कह रहे हैं, माहिर डॉक्टर तो वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। एतदाल वो है जो इस्लाम कह रहा है। मैं आपको यकीन से हल्फिया कह सकता हूं, अल्लाह की कसम, इस्लाम ने जो सेहत के उसूल बताए हैं, घूम फिर के आना आपने उधर ही है। बहुत चीजें हमने अपनी जिंदगी में देख ली उलटते पुलटते डॉक्टरों को। मुझे मेडिकल साइंस का ना बचपन से थोड़ा ज़ौक था। कोई हकीम को मैं नहीं छोड़ता था उससे मालूमात लेने, कोई डॉक्टर मिलता था उससे मालूमात लेता था, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर। मेरा बाज लोगों चीजों का मिजाज होता है ना इंसान का। कितनी बातें ऐसी थी, मेडिकल साइंस एक तरफ थी, इस्लाम दूसरी तरफ था। डॉक्टर उधर ही आए जहां क्या कौन है? इस्लाम है। घूम फिर के आना उधर ही है। तो 90% चीजों में आ गए हैं, 10% रह गई है, उसमें भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो हर चीज में एतदाल है। तो मैं बात चल रहा था, फिर ये सेहत पे वक्त मिला तो इंशाल्लाह आखिर में बात करेंगे। इस पे कई दफा मैं बात कर चुका हूँ, यहाँ भी बहुत सारे मामला गड़बड़ हो रहे हैं आजकल। तो लोग सेहत में स्ट्रेस में इतने जा रहे हैं ना, क्लिप देख देख के यूट्यूब पे आदमी पागल हो रहा है। कितने ये खाओगे नहीं खाओ, इतना ज्यादा उसको वो बना दिया है। जैसे कोरोना में बहुत से कोरोना से मरे, बहुत से कोरोना की टेंशन से मरे थे। कोरोना में हमने भी एहतियात का हुक्म दिया, लेकिन उस एहतियात में भी एतदाल जरूरी है। इस्लाम ने ये तो नहीं कहा ना कि आप बिल्कुल ही ऐसे वहमी बन जाओ चाइना वालों की तरह कि बीवी को कोरोना हुआ तो मियां ही मार्केट से शार्ट हो गया। चाइना में जो कोविड फैला है ना, तो बीवी को कोरोना हुआ, शौहर घर से गायब। ये नहीं, इतनी एहतियात की हम कायल नहीं है। तो मास्क पहन लिया, थोड़ा हैंडशेक करने में कोई एहतियात कर ली, क्योंकि कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं, लेकिन यार बीवी को कोरोना हुआ, शौहर मार्केट से शार्ट, शौहर को कोरोना हुआ, बीवी मार्केट से शार्ट, ये थोड़ी होता है। हो गया तो हो गया, बर्दाश्त करो। अच्छा,
تو سب سے پہلی جو انسان کی قوت ہے نا وہ ہے قوت غضبیہ. پہلی تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو پہلا نمبر دیا اہمیت کی وجہ سے. قوت غضبیہ اگر بالکل ختم ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا. سوسائٹی اور معاشرہ اسے کچا چبا کے کھا جاتا ہے. آپ کا بیوی پہ روب ہونے کے لیے تھوڑا سا آپ کے اندر غصے کا ہونا بولو ضروری. آپ بیوی کے حقوق ادا کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ سالوں کا تھوڑا سا آپ کے اوپر بولو نا روب ہو. بیگم میں بھی تھوڑا سا غصہ ہو. میں اب اس پہ زیادہ بیان اس لیے نہیں کروں گا کہ غصہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر ایک میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اگر قوم میں یہ ہوتا نا کہ غصہ ہی نہیں ہے تو ہم غصہ لانے کی ان کو ترغیبیں دیتے ہیں کہ یار بالکل غصہ لیس ہونا ٹھیک نہیں ہے, تو کائنڈلی تھوڑا سا انسان میں غصہ بھی ہونا چاہیے. تو وہ یہ والی صفت ایسا نہیں ہے کہ بے اعتدالی ہو اس میں, بلکہ غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعض صفات ایسی ہیں ہوتی نہیں ہے نا تو پیدا کرنی پڑتی ہے نا. بعض ایسی ہے کہ ہیں لیکن حد سے زیادہ. غصہ ہونا ضروری ہے لیکن اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد. اسی وجہ سے ہمیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی ترغیب دے رہے ہوں کہ کبھی کبھار غصہ آنا چاہیے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ غصہ ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں. سمجھتے ہیں سارے مسئلے یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. طلاقیں جتنی ہو رہی ہیں غصے میں پاگل, قتل جتنے ہو رہے ہیں غصے میں پاگل, میاں بیوی کے جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں نا جس سے سر پھوڑ رہے ایک دوسرے کا غصے میں بولو پاگل, کمیٹیوں کے آپس کے اختلافات غصے میں پاگل, دفتروں میں جھگڑے باس غصے میں پاگل, باس نے ماتحت کو ڈانٹ دیا ماتحت غصے میں باولا ہو گیا. پاگل نہیں باولا. پاگل تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہے, پاگل تو سبھی ہے پاکستان میں. باولا ہو گیا پاگل سے اوپر کی چیز. ابا نے بیٹے کو ڈانٹ دیا بیٹا غصے میں پاگل ہو گیا. ماں نے بیٹی کو ڈانٹ دیا ماں بیٹی غصے میں پاگل. ہر پاگل پنے اور باولے پن کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ غصہ. اچھا یہ جو دور ہے نا جو جس میں قیامت قریب ہے, ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا, بہت بڑا فتنہ ہوگا, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 GB میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں, وہ USB میں 2 USB ہوں گی 5-5 GB کی, یا ہو سکتا ہے 10 GB کی ہو کوئی واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB میں بھی آ جائے, وہ آپ نے 10 GB کہاں سے تیار کر لیا. وہ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے کہ اس میں بھی دجال ہے اس میں بھی دجال ہے, یہ بھی دجالی سازش یہ بھی دجالی سازش یہ بھی دجالی سازش یہ بھی دجالی یہ بھی خراسان یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا, اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو, جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے, کوئی سب A to Z غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں, اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے, لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کر کرنے ہیں. حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے, وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں, ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے, میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے, ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے, یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں علماء میں, نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا, منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا, تو ایک ہوگی آپ کی؟ بولو نا, ایک بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی آئی ول ڈو 4 میرج, کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتو میں لگا دیا آپ نے, اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات ایک بھی نہیں ہوگا. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے
ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طریقے سے نافذ ہو جائے. جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا, بڑی زبردست حکومت تھی, بڑی زبردست خلافت تھی, ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے, ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے, لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا, کابل فتح ہوا, لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے, خیر بھی ہوتی ہے, لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو, بادشاہ ہو, چاہے وہ جبرن آئے, چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے, صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائن من کان, جیسا مرضی ہو وہ, جتنا ہی نیک ہو, جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی, اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی یہ اس نے یہ ظلم کیا, اس نے یہ ظلم کیا, بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی, وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے, اس میں بڑے بڑے محدثین, صحابہ, تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا, ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے, لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا, برداشت کرتے, اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی, نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالآخر کیا ہوا, رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان